آج دنیا میں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ان کا سرخیل امریکہ، سب سے زیادہ دنیا میں پچھلی تاریخوں میں ظلم اسی نے کیے، ابھی بھی سب سے زیادہ ظلم وہی کر رہا ہے۔ ظلم میں اس کے ہاتھ رنگین ہے اور خدا کے عذاب میں اس کو مبتلا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ظلم سے توبہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، لیکن فحاشی، عریانی، خباثت، بدماشی اور فریب اور خاندانی نظام کا بکھراؤ اور ماں باپ اور بوڑھوں کے ساتھ بے ادبی اور بچوں کے ساتھ شفقت کا فقدان، یہ اس وقت امریکن یورپین سوسائٹی کی پہچان بن گئی، یہ پہچان ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے دیوانے اور فیشن کے پیچھے دوڑنے والے بے عقل لڑکے اور لڑکیاں چاہتے ہیں کہ امریکہ کا تھوک چاٹ لیں اور یورپ کا تھوک چاٹ لیں، اس کی قے کو چاٹ لیں، جس چیز سے وہ عاجز آ گئے ہیں، پریشان ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس ماحول سے کسی طرح ان کو آزادی نصیب ہو جائے اور ان کی ہزاروں عورتیں اپنی اس بد تہذیبی سے نکل کر حلقہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ برطانیہ میں 20,000 عورتیں اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، اور پھر اس کے عرصے کے بعد سے اب تک یقیناً ہزاروں کی تعداد میں اسلام قبول کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے زبردست تبلیغی مہم چلا رکھی، بالکل نہیں، مسلمان نکمے ہیں، نالائق ہیں، مسلمان خود پسماندہ ہے، مسلمانوں نے کام کو سنبھال نہیں رکھا، لیکن لوگوں میں بے چینی ہے، لوگوں میں تڑپ ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ موازنہ کر کے دیکھیں، اور جب وہ موازنہ کرتے ہیں تو زندگیوں کا تو انہیں صاف فرق معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورت جو پردہ کرتی ہے وہ جتنی عزت کے ساتھ، جیسے سکون کے ساتھ، جیسی طمانینت قلب کے ساتھ ہے، وہ عورت نہیں ہے جو فحاشی کے طریقے کو اختیار کر کے لندن کی سڑکوں پہ پھر رہی۔ اس کے ساتھ جو معاملہ، وہ معاملہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز کی طرح کا ہے جس کا استحصال کیا جا رہا ہو، جس کو استعمال کر کے پھینکا جا رہا ہو، اور جس کا استعمال محدود مفادات کے لیے اور شہوتوں کے لیے اور سیکسول جذبات کے لیے ہو، وہ صرف اس کے لیے حقوق ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک مقدس رشتہ قائم کرنا نہیں چاہتے۔ آج بڑی تعداد میں شادیوں سے محروم ہو گئے ہیں وہاں کے لڑکے اور لڑکیاں، اور اسی لیے نسلوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم ہو گیا، بوڑھے بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ادھیڑ بڑھاپے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور جوان ادھیڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ بچوں کی پیدائش کے لیے جو طبعی زندگی، جو متوازن زندگی، فیملی لائف چاہیے، اس سے پہلے محروم کر دیا گیا، اور جب اس سے محروم کر دیا گیا تو نسلوں کا فقدان ہو رہا ہے، اور ایک وہاں اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا اس کو ایوارڈ دیا جائے، وہ بچوں کی پیدائش پر ایوارڈ دیتے ہیں، اور ہم جیسے ملکوں کے لیے فیملی پلاننگ کے تحفے پیش کرتے ہیں کہ یہاں بچوں کی کٹوتی کرو، تم لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہو، زیادہ ہو جاؤ گے تو ہم پر چھا جاؤ گے، اس لیے اپنی تعداد کم کرو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں روٹی نہیں ملے گی، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں مکار، یہ مکار جھوٹ بولتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اولاد ہوگی تو کھانا نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے کہ زیادہ اولاد ہوگی تو زیادہ کمائی ہوگی، زیادہ روزی آئے گی، زیادہ حرفے، زیادہ پیشے، زیادہ ہنر، زیادہ ٹیکنالوجی، زیادہ ہینڈ ہوں گے اور زیادہ کام ہوں گے، اور زمین اللہ کی اتنی لمبی چوڑی ہے کہ ابھی دنیا بڑھتی جائے، یہ زمین کبھی بخل سے کام نہیں لیتی، پیدائش کے لیے اس کے پاس اتنے انتظامات ہیں، ایسی کھیتی کے لیے زمینیں بے شمار پڑی ہوئی ہیں کہ جن کا استعمال کیا جائے کہ تو سال میں 2 اور 4 بار وہ کھیتوں سے نواز دیں اور تمام لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر آج گرانی ہے ملکوں میں اور اس ملک میں تو اس لیے نہیں ہے کہ پیداوار نہیں، اس لیے ہے کہ یہاں چور لوگ ہو گئے ہیں، یہاں ڈکیت ہے، یہاں مجرم ہے، یہاں استحصال کرنے والے آفیسر ہیں، یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح پالیسی اختیار نہیں کر رکھی ہے۔ اگر عدل و انصاف کا راستہ اختیار کیا جائے تو ایک انسان بھوکا رہنے والا نہیں ہوگا، ایک فرد بھی تعلیم سے محروم نہیں ہوگا، ایک فرد بھی غربت اور فقر و فاقے کی وادی میں نہیں پڑا ہوگا، اگر صحیح طور پر وسائل کا استعمال کیا جائے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ظالموں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہے اور انہوں نے اقتدار کے ساتھ ایک کھیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی میں
دلی میں آج صبح رکتا ہوا آیا، وہاں پر ایک بہت بڑا پروگرام تھا. ایک پروگرام تو مرکزی حکومت کی ریلی کی شکل میں تھا، اور ایک پروگرام وہ تھا جس کا عنوان تھا پالیٹکس آف ٹیرر. پالیٹکس آف ٹیرر، اور یہ کہ ٹارگیٹنگ مسلم یوتھ، ٹارگیٹنگ مسلم. اور